آج الحمدللہ تیمم سے متعلق کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ تیمم یہ وضو کا نائب ہے، غسل کا نائب ہے، اسسٹنس کہہ لیجئے کہ غسل نہ ہونے کی صورت میں یا وضو نہ کر پانے کی صورت میں شریعت مصطفی نے ہمیں تیمم کا حکم دیا ہے، جو سہولت ہے، آسانی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ سورہ نساء کی آیت پاک ان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہو، اگر تم بیمار ہو، او علی سفرن، یا حالت سفر میں ہو یعنی مسافر ہو، او جاء احد من الغائط، یا تم میں کا کوئی پاخانہ سے آیا، پیشاب پاخانہ انسان جب کرتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے، قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے، قرآن پاک چھونے کے لیے وضو بنانا پڑتا ہے نا۔ یا تم میں کا کوئی پاخانہ سے آیا یا عورتوں سے مباشرت کی، او لامستم النساء یعنی عورتوں سے مباشرت کی، صحبت کیا، فلم تجدوا ماءً، اور پانی نہ پاؤ، ایسی صورت میں حالت سفر میں ہو یا طبیعت خراب ہو یا پاخانہ کیا، ضرورت پڑی، پیشاب کیا، یا پھر شادی شدہ نے صحبت کیا، اب پاکی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، حالت سفر میں ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے تو پاکی حاصل کرنا ہوگا، وضو بنانا ہوگا، تب نہ نماز پڑھیں گے۔ طبیعت خراب ہو گئی ہے، تبھی نماز کا وقت ہے، نماز تو اس حالت میں بھی فرض ہے، اب نماز کا وقت آ گیا، ہمیں وضو بنانا ہے تاکہ وقت پہ نماز پڑھوں۔ اگر ان حالتوں میں پانی نہ ملے، پانی پر قدرت نہ ہو، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو پاک مٹی کا قصد کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو، ارادہ کرو پاک مٹی، دیکھو کہاں پاک مٹی ہے، جی، پھر اس پاک مٹی کے حوالے سے اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرو۔ یہ قرآن مقدس کی آیت پاک ہے۔ اب اس کی تفصیل ہمیں جاننا ہے کہ کن کن صورتوں میں تیمم کرنے کی اجازت ہے، یہ بھی جاننا ہے کہ تیمم کس طرح کیا جاتا ہے، وہ حالتیں کیا ہیں، کب کب ہمیں تیمم کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، جی، اور تیمم کا طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز آگے جانیں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئے، یہاں تک کہ جب بیدا یا ذات الجیش میں ہوئے، ایک میدان، اس کا نام میدان ہے، اور وہ جنگ تھا غزوہ بنو مصطلق، ایک غزوہ کا نام ہے بنو مصطلق، جہاں اسلام و کفر کی لڑائی ہوئی تھی۔ مجاہدین اسلام کفار مشرکین سے تبلیغ دین کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، کلمہ توحید کی بلندی کے لیے اللہ والوں نے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے کفار مشرکین سے لڑا تھا، کئی جنگیں ہوئی،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں، ان میں سے ایک جنگ کا نام بنو مستلق ہے۔ ایک میدان میں پہنچی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ قافلہ ایک میدان میں پہنچا، اور ایسے میدان میں پہنچا اور ایسے وقت میں پہنچا قافلہ کہ نہ قافلہ والوں کے پاس پانی تھا، اور جہاں پڑاؤ ڈالا وہاں بھی دور و دراز تک، دور دور مقام تک پانی نہیں تھا، یعنی اپنے پاس بھی پانی نہیں تھا اور اس جگہ بھی، اس علاقے میں بھی وہاں پانی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ہیکل ٹوٹ گئی، یہ گلے کا چین، نکلیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے اقامت فرمائی۔ جب معلوم ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نکلیس کہیں گر گیا ہے، یہیں آس پاس میں کہیں گرا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اقامت کا حکم عطا فرمایا کہ رکیے، سب کو رکا جائے، یہاں تلاش ہے، وہ ہے کہاں، وہ کہاں گر گیا آخر، وہ جی کہاں گر گیا؟ تو اس کی تلاش کے لیے اقامت فرمائی، اور لوگوں نے بھی حضور کے ساتھ اقامت کی، اور نہ وہاں پانی تھا نہ لوگوں کے ساتھ پانی تھا۔ یہ جگہ ایسی تھی کہ نہ وہاں خود پانی تھا، اور وقت ایسا تھا کہ قافلہ میں کسی کے پاس پانی نہیں تھا، اور وقت تو اپنا کام کر رہا ہے نا، آپ کے پاس پانی رہے نہ رہے، وہاں پانی رہے نہ رہے جہاں آپ ہیں، لیکن وقت تو کام کر رہا ہے، اور ہر نماز کے لیے ایک وقت فکس ہے، ایک متعین وقت ہے، وقت پہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کیا، اتنے میں کچھ لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھیں نا، آپ کی بیٹی کا کر دی ہے، ان کی وجہ سے سبوں کو رکنا پڑا ہے، اور نہ یہاں ہم لوگوں کے پاس پانی ہے اور نہیں یہاں علاقے میں پانی ہے یہاں، اور نماز کا وقت آن پڑا ہے، کیسے کیا کیا جائے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں معاملہ ایسا ہے، تو ہاں انہی کی وجہ سے قافلہ کو رکنا پڑا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ صدیقہ نے کیا حضور کو اور سب کو ٹھہرا لیا، اور نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے ہمراہ پانی ہے۔ فرماتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پڑاؤ ڈالنا پڑا ہے، قافلہ کو رکنا پڑا ہے، نہ یہاں پانی ہم لوگوں کے پاس ہے اور نہیں یہاں علاقے میں پانی ہے نا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوے مبارک پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ایک مومن جب اس منظر کو ایمانی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو پھر صرف رحمت کا نزول نظر آتا ہے۔ حضرت عائشہ کا گود ہے، امام الانبیاء کا سر مبارک ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی والد محترم میرے یہاں کوکھ میں کشوں کا مارنے لگے تمہاری وجہ سے۔ ایک انداز ہے نا، باپ بیٹی کا معاملہ ہے بھائی، بڑوں کی بات بڑی، وہ انداز کیا ہوگا، کہاں صدیق اکبر، کہاں ام المؤمنین حضرت عائشہ، اور کائنات کے پیغمبر کا سر مبارک گود مبارک میں ہو، ہے نا، تو انداز وہی ہوگا ان لوگوں کا، جو بڑوں کا جو بڑا انداز ہوگا۔ فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوکھ میں جو ہے کچوں کا مارتی تھی، ایسے مارتی، حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ مارتی، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ طبیعت تو چاہتی تھی، یعنی حرکت کرنا چاہیے تھا مجھ کو، ہے نا، یعنی زور سے مارتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں صرف برداشت کر رہی تھی کہ اگر میں حرکت کروں گی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں کہیں خلل نہ پڑ جائے گا، ایک دم وہ برداشت کی جا رہی ہیں۔ اور باپ بیٹی کا معاملہ ہے، بڑوں کا معاملہ بڑا ہے۔ فرماتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور اپنا سر مبارک میرے زانوں پر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، تو صدیق اکبر نے فرمایا
کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو روک لیا، حالانکہ یہاں پانی ہے اور نہ ہی قافلہ والوں کے ساتھ پانی ہے۔ ام المؤمنین فرماتے ہیں کہ مجھ پر عتاب کیا، عتاب میں ڈانٹ ڈپٹ، چونکہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، کیسے نماز پڑھی جائے گی جی۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کچھ ابا نے کہا، جو اللہ نے چاہا وہ میرے والد صاحب نے فرمایا، اور اپنے ہاتھ سے میرے کوکھ میں کوچنا شروع کیا، ہے نا، کوکھ میں کوچنا شروع کیا، اور مجھے حرکت کرنے سے کوئی چیز مانع نہ تھی مگر حضور کا میرے زانوئے انور پر آرام فرمانا۔ یعنی ہوتا نا کہ اینٹ کر کے رہ جاتا تھا، کہیں اینٹ کر کے میں رہ جاتی تھی کہ اگر تھوڑی سی کہیں حرکت ہوگی اور آقا ابھی آرام فرما رہے ہیں، ہے نا، کہیں میری حرکت کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ایسی جگہ جہاں پانی نہ تھا، حضور اٹھے، اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، یعنی ایسی برکتیں تم سے ہوتی ہی رہتی ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا کہ وقت گزرتا گیا، نہ قافلہ والوں کے پاس پانی ہے نہ اس جگہ پانی ہے۔ صبح ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کا حال یہ تھا کہ آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ نبی کا دل نہیں سوتا، صرف آنکھیں سوتی ہیں۔ جب آنکھ کھلی ہے، نماز کا وقت آن پڑا ہے جی، اب نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے وضو چاہیے جی۔ ہو سکتا ہے قافلہ والوں میں کسی کو غسل کی ضرورت بھی پڑی ہوگی، تقاضے بشریت ہے، اور پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ کیا انتظام فرمایا؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اسی موقع پہ آیت تیمم کا نزول ہوا، سبحان اللہ۔ یہاں پریشانی تھی کہ پانی نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں صبح قیامت تک کے لیے ایک حل بھیج دیا، ایک سولوشن بھیج دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ نماز کا وقت آئے، پانی کا انتظام نہ ہو، پانی پر اگر قدرت نہ ہو، طبیعت خراب ہو، پانی پر قدرت نہ ہو کہ پانی استعمال کرنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے گی، یقین ہو کہ بیماری بڑھ جائے گی، زخم بڑھ جائے گا، ناقابل برداشت ہو جائے گا جی، یا آس پاس میں پانی ہو پر پانی پر قدرت نہیں، قدرت مینس راستے میں دشمن ہے، یا جہاں سے پانی لینا ہے وہاں موذی جانور بیٹھا ہوا ہے کہ جائیں گے تو اذیت پہنچائے گا، ڈنک مار دے گا، کھا جائے گا، زخم کر دے گا جی، یا راستے میں دشمن ہے کہ جانے کی صورت میں دشمن ہم کو مار دے گا، یا قرض خواہ ہم نے کسی سے قرض لیا ہے اور عرض عارض کی بنیاد پر قرض ہم نہیں چکا پا رہے ہیں اور وہ میرے تلاش میں ہے، اگر میں نکلوں گا نکلنے کی صورت میں وہ مجھے پکڑ لے گا، وہ مجھے کہیں بند کر دے گا یا پھر کہیں حوالہ جات میں پیش کر دے گا۔ یہ کئی ایک وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پر تیمم کرنے کی اجازت ہے، تیمم کرنے کی اجازت۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت سے آیت تیمم نازل ہوئی ہے جی۔ یہ آسانیاں صبح قیامت تک، ایک موقع پہ نازل ہوئی تھی آیت، لیکن اس کا حکم صبح قیامت تک ہے نا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، پانی کا انتظام نہیں ہے، پانی ہے، پانی بیچ رہا ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں کہ تم خرید سکو، بنا خرید پیسہ دیے پانی نہیں دے گا، مجبور ہو تم، لیکن وقت پہ نماز پڑھنا ہے، بے وضو ہیں، یہاں تک کہ غسل فرض ہو گیا ہے جی، ایسی صورت میں بھی الحمدللہ
تیمم کر کے نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ کتنی سہولتیں ہیں، کوئی چھوٹ نہیں، ایسا نہیں کہ پانی نہیں ہے تو کیسے کیا کریں گے، ہے تو رعایتیں ہیں، اس میں چھوٹ ہے الحمدللہ۔ فرماتی ہیں کہ جب میری سواری کا اونٹ اٹھایا گیا، وہ ہیکل اس کے نیچے سے ملی۔ جو اونٹ بیٹھی تھی نا، جو گلے سے ہاتھ ٹوٹ پڑا تھا، گرا تھا، اتفاقاً جہاں گرا تھا اونٹ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ جی اب اونٹ بیٹھ کر کے وہ اپنی مستی میں ہے، اور ادھر صحابہ کرام تلاش رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے۔ اب کہیں ہے تو ہو تب نہ ملے، پریشان ہے، اسی میں وقت گزر رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کو نماز سے، جانثارین مصطفیٰ کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ وقت جب گزرتا جا رہا ہے پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ بھئی پانی ہم لوگوں کے پاس بھی نہیں، یہاں آزو بازو کہیں پانی ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، نماز کا وقت جا رہا، ہم لوگ نماز کیسے پڑھیں گے، ہم لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو رب قدیر و جبار نے اس کا انتظام فرما دیا پروردگار عالم نے، صبح قیامت تک کے لیے ایک بہترین سلوشن، بہترین حل عطا فرما دیا۔ اب اس حدیث پاک کے حوالے سے جو کج فہم لوگ ہیں، جو ٹیڑھے مزاج کے لوگ ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تولنے چلے ہیں، ناپنے چلے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا، اگر علم ہوتا، یعنی اگر غیب کی خبر ہوتی، غیب کا علم ہوتا، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اسی اونٹنی کے نیچے جہاں جس پہ بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ، اسی اونٹ کے نیچے تو پڑا ہوا تھا اور اونٹ اس پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ تو اونٹ کے نیچے ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، ان کا کہنا ہے یہ۔ جی اور یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں سر مبارک رکھ کر کے، زانیوں مبارک پہ اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما کر یہ بتا رہے ہیں، یہاں حکمت کچھ اور ہے۔ جی اگر وہاں پڑاؤ نہیں ڈالا جاتا، وہاں اگر قافلہ رکتا نہیں، اگر تو اتنا بڑا تحفہ کہاں سے ہم امت کو ملتا؟ یہ اسی پڑاؤ اور اسی بیٹھنے، اسے رکنے کا یہ خوبصورت تحفہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، ایک تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم ایک بارگی نہیں عطا فرمایا، رفتہ رفتہ عطا فرمایا۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ ابتدائی دور میں اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرما دیا، نہیں، بلکہ رفتہ رفتہ۔ مکمل کب ہوا؟ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرما دیا کہ محبوب میں نے مکمل کر دیا۔ آپ یہ اس وقت کا ہے، اس سے پہلے کا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ ایک بار کی نہیں، دھیرے دھیرے، لیکن یہاں پہنچتے پہنچتے اللہ پاک نے تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ جی اور دوسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم تھا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہمیں ملے گا، اس لیے آقا کریم آرام فرما رہے تھے۔ دوسرا یہ بھی، تیسرا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ اختیار، وہ طاقت و قوت عطا فرمایا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف زمین کے کسی حصے میں انگلی ٹھونک دیتے پانی کی نیت سے تو الحمدللہ وہاں سے چشمہ ابل پڑتا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جی چشمہ ابل پڑتا۔ ارے جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے، انگلیوں کے پور سے، حصے سے، جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کٹورے میں دستے مبارک رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، جی اور پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، صحابہ کرام وضو بنا رہے ہیں اسی کٹورا سے پانی لے کر کے، صحابہ کرام میں سے کتنوں کو غسل کی حاجت تھی، وہیں سے پانی لے رہے ہیں، غسل فرما رہے ہیں، اور پانی بہہ رہا ہے تو بہہ رہا ہے، بہہ رہا ہے تو بہہ رہا ہے پانی۔
جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے پانی نکل سکتا ہے، جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پاور اور اختیار اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا، اگر وہ خالی ٹھوک دیتے، ہاتھ رکھ دیتے اگر، تو بلا شبہ پانی کا سمندر وہاں سے نکل پڑتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار، طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی، تو طاقت کا استعمال فرما کر کے، اختیار کا استعمال فرما کر کے وہاں پانی تو نکال دیتے، لیکن ہم امت کا کیا حال ہوتا؟ جی پانی تو وہاں ہو جاتا، صحابہ وضو تو بنا لیتے، غسل کی ضرورت تھی غسل کر لیتے، لیکن ہم امت کے لیے یہ تحفہ کہاں سے ملتا؟ جی اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاور کا، اپنی طاقت کا استعمال نہ فرما کر صبح قیامت تک اپنی امت کے لیے یہ خوبصورت راستہ عطا فرمایا کہ کبھی بھی کہیں بھی اگر تمہیں اس طرح کی ضرورت اگر پڑے تو فکر نہیں کرنا ہے، بلکہ پاک مٹی لو اور اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں پہ مل دو، تمہارا وضو ہو جائے گا، تمہارا غسل ہو جائے گا، اس وضو سے تم نماز بھی پڑھو، اس وضو سے قرآن مقدس کی تلاوت بھی تم کرو۔ الحمدللہ بھئی وہ صاحب پاور ہے، وہ صاحب اختیار ہے، وہ تو اپنے کام وہاں ہو جاتا، لیکن ہم لوگ کیا کرتے؟ ہم لوگ ٹھوک کر کے پانی نکال پائیں گے؟ ہم لوگ کھودنے سے پانی نہیں نکلے گا۔ اگر پانی نکالنے کے لیے کھدائی شروع کریں گے تو کھودتے کھودتے جب تک کئی وقت نماز کا گزر جائے گا۔ تو ہم امت کیا کرتے؟ تو نگاہ مصطفیٰ تو اپنی امت کے پاور کو بھی دیکھ رہی ہے نا، امت کی طاقت کو بھی دیکھ رہی ہے کہ میری امت کیا کیا کر سکتی ہے، اس لیے تمام تر راستے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرما دی۔ ایک حدیث پاک پھر میں بتا رہا ہوں، صحیح مسلم شریف میں بروایت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من جملہ ان باتوں کے جن سے ہم کو لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے یہ تین باتیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تین باتوں سے مجھے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ وہ کون سی؟ ہماری صفیں ملائکہ کی صفوں کی مثل کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، ہم لوگ جو نمازوں میں صف بندی کرتے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی ایسے ہی صف بندی کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے جو معصوم عن الخطا ہیں، جی جن سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، اللہ پاک نے پاک پوتر پیدا ہی فرمایا ہے۔ صف بندی کا جو انداز اللہ نے فرشتوں کو عطا فرمایا ہے، وہی انداز ہم غلامان مصطفیٰ کو بھی عطا فرمایا۔ الحمدللہ، وہ معصوم، ہم گنہگار، فرشتے معصوم اور ہم گنہگار، لیکن نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کمال بخشا ہمیں، اتنی بلندیاں ہمیں بخشی ہیں کہ الحمدللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے فرشتے صفیں باندھا کرتے ہیں، اللہ پاک نے یہ خصوصیت ہمیں اور ہماری امت کو عطا فرمائی کہ صبح قیامت تک ہماری امت بھی ویسے ہی صف بندی کرے گی۔ تو یہ جو ہم صف بندی کرتے ہیں یہ طریقہ فرشتوں کا ہے، الحمدللہ یہ خصوصیت ہے، اور ہمارے لیے تمام زمین مسجد کر دی گئی۔ پہلے انبیاء کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں ایک لکیر کھینچ دیتے تھے، جو نبی ہوا کرتے وہ لکیر کھینچتے، ان کے جو فالوورز ہوتے، ان کے جو ماننے والے ہوا کرتے تھے، وہ کہیں بھی رہیں نماز ان کو وہیں آ کے پڑھنا پڑتا تھا، کہیں دوسری جگہ نماز ہوتی ہی نہیں تھی، کہیں دوسری جگہ نماز نہیں ہوتی تھی۔ جہاں ان کے پیغمبر نے جہاں لکیر کھینچ دیا، گھر بنا دیا اسی میں کہ یہیں آپ کو باؤنڈری کر دیا، وہیں آ کے نماز پڑھنا ہے تو نماز ہوگی، کہ دنیا کسی خطے میں رہے، کہیں بھی رہے، کوئی بھی کام کرتے ہوں، کوئی فالوورز ماننے والے، نماز کے وقت آ کر کے وہی نماز پڑھنا ہے۔ لیکن ہم امت محمدیہ کے لیے آقا فرماتے ہیں کہ خصوصیات میں سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے، میری امت کے لیے پورے روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ سبحان اللہ، جہاں رہیں آپ، وقت ہو جائے نماز کا، الحمدللہ وضو کریں، آپ دیکھیں کہ زمین پاک ہے، اپنی نگاہ، ہماری نگاہ کہہ دے، جب آپ نگاہ کا یہ فیصلہ، نظر کا فیصلہ ہو کہ یہ زمین پاک ہے، الحمدللہ نیت باندھ کر کے نماز شروع کر دیجئے، کہیں بھی نماز پڑھیں گے الحمدللہ نماز ہو جائے گی۔ یہ خصوصیت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم غلاموں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اور جب ہم پانی نہ پائیں زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ یہ خصوصیات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ ہمارے نبی کے لیے اور نبی کی امت کے لیے اللہ پاک نے بحالت مجبوری، یعنی ہمارے ساتھ جو مجبوری ہو تو مٹی کو بھی پاک کرنے والی بنا دیا اللہ پاک نے۔ کسی پیغمبر کو یہ خصوصیت، کسی پیغمبر کے ماننے والوں کو یہ چیز نہیں ملی تھی۔ وضو کرنا، غسل کرنا تھا تو پانی ہی استعمال کرنا تھا، لیکن ہم امت محمدیہ کے لیے الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی سہولت عطا فرمائی ہے کہ بھئی ایک انسان طبیعت خراب ہے، واقعی اگر ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا، پانی ٹھنڈا استعمال کرنے کی وجہ سے اگر یقین ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی، یا کسی مسلمان باشرع ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں آپ پانی استعمال مت کیجیے گا، سب کی باتیں نہیں ماننی ہے جی، سب کی باتیں نہیں ماننی ہے، لیکن مانتے ہیں سب کی بات، صرف اللہ اس کے رسول کی نہیں بات مانتے۔ ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ ٹیڑھا ہو کر سونا ہے، آپ کو 24 گھنٹہ سونا ہے ٹیڑھا ہو کر کے سوئے گا آدمی، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے جی۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ آپ کو بنا تکیہ کے سونا ہے، کوئی تکیہ لگائے گا جی؟ ڈاکٹر نے کہا ہے نا۔ بتائیے ڈاکٹر کی باتوں پہ اتنا یقین ہے اور رب کے رسول کی باتوں پہ اگر یقین ہوتا ہماری قوم کو، اگر کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، رب نے فرمایا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قوم کو اگر یقین ہوتا کہ نمازوں سے گناہیں جھڑتے ہیں، ایسے ہی جس طریقے سے پت جھڑ کے موسم میں پیڑ پودوں کی پتیاں جھڑا کرتی ہیں، اس قوم کو اگر یقین ہوتا کہ واقعی نماز مخلصانہ طور پہ 5 وقتہ نماز اگر بندے مومن و مومنہ مرد و عورت ادا کرے اگر، تو وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک ہوا کرتا ہے جس طریقے سے ندی اور نہر صاف و شفاف پانی میں 5 مرتبہ نہانے سے جیسے انسان کا جسم پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے، ایسے ہی گناہوں سے انسان تب پاک ہوتا ہے جو 5 وقتہ نماز مخلصانہ انداز میں پڑھا کرتا ہے۔ اگر یقین ہوتا اس قوم کو کہ شراب نقصان دہ ہمارے لیے، رب ناراض ہو جائے گا، مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے، دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی ہماری برباد ہوگی، تو قوم شراب نہیں پیتی، لیکن شراب پی رہی ہے نا جی۔ ڈاکٹر اگر کہہ دے ہماری قوم کو کہ آپ کو سگریٹ نہیں پینا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، سگریٹ پینا چھوڑ دیتی ہے، بالکل چھوڑنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر کی باتوں کو مت مانیے، مانتے نا، لیکن ڈاکٹر کا کہنا اور ڈاکٹر کا علم ظنی ہے، کیا ہے؟ گمان ہے، لگے تو تیر نہیں تو تکا جی۔ کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ میڈیسن کھاؤ تمہیں شفا ملے گی ہی نہیں۔ اگر مسلمان ہے تو وہ یہ دل میں کم سے کم یہ ضرور خیال کرتا ہے کہ اللہ اس میڈیسن کو، اس دوا کو شفا کا ذریعہ بنائے گا، انشاءاللہ آپ کھائیے جی۔ اور جو 3060 کے پجاری ہیں نا، وہ بھی دل میں یہ بات رکھتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ دوا بالکل مس کرے گی ہی نہیں، وہ بھی اسی امید پہ دیتے ہیں کہ بھگوان چاہے گا تو شفا دے گا، بولتا نا جی، نہیں کر سکتا، یہ کنفرم بتا نہیں سکتا وہ، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یقینی ہے، اللہ اس کے رسول کا علم یقینی ہے، اللہ نے جو فرمایا ہے وہ کھسک نہیں سکتا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ بھی کھسک نہیں سکتا ہے۔ تو یہ خصوصیات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ تیمم آل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت ہم امت کے لیے، صبح قیامت تک کی امت کے لیے الحمدللہ عظیم الشان تحفہ ہے۔ اگر یہ تحفہ نہ ملا ہوتا، سخت سردی ہوتی، طبیعت خراب ہوتی، مومن ہے نماز فرض ہے اس حالت میں بھی، مرے یا جائیں، مرے یا رہیں، اس حالت میں وضو بنانا پڑتا نا، لیکن سہولت آ گئی الحمدللہ کہ اگر طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہو اور یہ غالب ہو اگر اندیشہ کہ نہیں واقعی طبیعت بگڑ جائے گی،
دین یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی پانی کی طرف مت توجہ دو، بس پاک سوکھی مٹی پہ ہاتھ مارو، ایک مرتبہ چہرے پہ پھیر لو، دوبارہ پھر دوسری جگہ ہاتھ مارو، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت آپ مسح کر لو، پھر الحمدللہ اس تیمم سے، اس عمل سے آپ نمازیں پڑھو، اس عمل سے آپ کا غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا۔ جی یہ سہولت نہیں تو کیا ہے؟ یہ رحمت کا حصہ نہیں تو کیا ہے؟ ہمیں جاننا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوگی، چونکہ ہمارے ہاں کچھ بہانہ بھی ہے نا، ہاں، جیسے روزہ نہ رکھنے کا بہانہ، نماز نہ پڑھنے کا بہانہ، ہاں، سارا کام ہوگا، یہاں سے لے کر کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک سارا کام ہوگا، لیکن مسجد میں آنے کے بعد گھٹنا میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ پریشانی نہیں، پریشانی ہے، بہت لوگوں کو پریشانی ہے، لیکن اس پریشانی کا حل ہے، شرعی حل تلاشنا ہوگا، منمانی کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہ کیا بات ہے بھی کہ ایک آدمی 400 میٹر 250 میٹر 300 میٹر چل کر کے آ رہا ہے، جی وہ کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، کھڑا ہو کے قرآن مقدس کی تلاوت نہیں سن سکتا ہے، اتنی دیر کھڑا نہیں رہ سکتا ہے جتنی دیر ایک امام کھڑا رہتا ہے اس کی اقتداء میں، یا پھر کھڑا ہو کے قرآن پاک کی وہ تلاوت نہیں کر سکتا جب وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو نہیں، گھٹنا میں درد ہے۔ روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو گیس کی بیماری ہے، اچھا کھانے کے لیے صحت ہے، نماز پڑھنے کے لیے بیماری ہے نا۔ ہم وضو کیسے کریں گے؟ سردی ہو گئی ہے، اپنے من سے، ہے نا، طبیعت خراب ہو گئی تب اس لیے سوت کے رہو 8 بجے تک، جب دھوپ کڑک دھوپ نکل جائے گی پہلے دھوپ تاپے گا، اس کے بعد وضو بنا کر کے نماز پڑھے گا۔ جو نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنا چاہیے تھا وہ نماز 8 بجے 9 بجے پڑھیں گے نماز، جی تو وہ نماز تو ہو جائے گی لیکن قضا ہوگی نہیں میرے بھائی۔ تو جو سہولتیں دین نے دیا ہے وہ سہولتیں ہمیں جاننا ہوگا، اگر ہم وہ سہولتیں جانیں گے تو الحمدللہ اس سے فائدہ ہمیں ملے گا، ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ تو کوشش کیجئے جاننے کی، ہم سبھی مل جل کر جاننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر آئندہ سبق میں انشاءاللہ تیمم کے جو مسائل ہیں، تیمم کا جو طریقہ ہے وہ سیکھنے سکھانے کی ہم سبھی کوشش کریں گے۔